السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سامان میں رکھے، برے وقت اور بری گھڑی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آئیے اپنی ہارر اور اسکیری سٹوری کا اسٹارٹ لیتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ یہ واقعہ 2008 کا ہے۔ میں دوسرے شہر میں جاب کرتا تھا اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ کرائے کے ایک فلیٹ میں شیئرنگ پہ رہتا تھا۔ ایک دن مجھے آفس میں کچھ زیادہ کام تھا اور کام میرا ایسا تھا کہ میں چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا تھا، تو اس دن سارا کام ختم کرنے کے لیے مجھے رات کو دیر تک آفس میں رکنا پڑنا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، اگلے دن سنڈے ہے، کل پورا دن آرام کر لوں گا۔ یہی سوچ کر میں نے رات کو دیر تک رکنے کا ارادہ کیا اور آفس میں بیٹھ کے اپنا سارا کام ختم کرنے لگا۔ کام ختم کرتے کرتے کوئی رات کے 11 بج گئے۔ آفس سے چھٹی لی اور جلدی اپنی بائک اسٹارٹ کی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ تھک پہنچ گیا تھا، بھوک بھی شدید لگ رہی تھی اور ٹھنڈ بھی بہت تھی۔ مجھے کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی فلیٹ تک پہنچنے کے لیے جلدی ایک شارٹ کٹ راستہ لے لیا۔ ابھی میں اس راستے سے گزر ہی رہا تھا، آس پاس آبادی نہ تھی، وہ شارٹ کٹ راستہ تھا، ویران سا راستہ۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ تقریباً کوئی 60 سال کا ایک آدمی ہے۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہے اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک رہا ہے۔ دور دور تک کوئی سواری، کوئی چیز نظر نہ آ رہی تھی۔ مجھے اس بوڑھے پر رحم آ گیا اور میں نے اپنی بائک اس کے قریب جا کے روک دی کہ شاید کوئی مجبور آدمی ہے یا کوئی مصیبت میں ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے پوچھا، انکل آپ کو کہاں جانا ہے اور کیا بات ہے، آپ اس ٹائم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے جسٹ ہاتھ کے اشارے سے آگے چلنے کو کہا۔ میرا فلیٹ بھی آگے کی طرف تھا، اس لیے میں نے اسے اپنے پیچھے بیٹھنے کو بولا۔ وہ خاموشی سے میرے پیچھے بیٹھ گیا۔ میں اس سے بات کر رہا تھا لیکن مجھے وہ رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ جو بات ابھی تک اس سے ہوئی تھی وہ صرف ہاتھ کے اشارے سے ہی ہوئی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید یہ بندہ بول نہیں سکتا۔ خیر، میں نے اپنی بائک آگے کی طرف بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ان سے پوچھا کہ میرا گھر تو آ جائے گا یا آنے والا ہے، آپ بتائیں آپ نے کہاں اترنا ہے تاکہ میں آپ کو وہاں پر ڈراپ کر دوں۔ میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ مجھے تھوڑی بے چینی بھی ہوئی۔ میں نے اسپیڈ کم کی اور پیچھے کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ بائک کے پیچھے میری بیک سیٹ پر کوئی بھی نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو میں اتنا ڈر گیا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے برف ہو گئے، میرا بی پی ایک دم ڈاؤن ہو گیا اور ہارٹ بیٹ ایسے کہ دل ایک دم باہر آ جائے گا۔ میں نے جلدی سے بائک اسٹارٹ کی اور بائک کی اسپیڈ فل کی اور اپنے گھر کی طرف دوڑائی۔ اللہ اللہ کر کے میں گھر پہنچا اور کس طرح میں فلیٹ تک پہنچا ہوں یہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ خیر، جیسے ہی گھر پہنچا اور گھر کے اندر جاتے ہی میں صوفے پر ڈھک گیا۔ میرے دوست پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو اور تم اتنا لیٹ کیوں ہو گئے تھے؟ میں نے ان کو ساری بات بتائی، پانی پیا، کچھ ہوش آیا تو بولا کہ اس طرح سے میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے۔ وہ بھی حیران ہوئے اور بولے کہ تمہیں کس نے بولا تھا کہ رات کے ٹائم تم اس ویران اور شارٹ کٹ راستے سے آؤ؟ وہاں سے اکثر ہم نے اس طرح کے واقعات سنے ہیں اور وہ راستہ سیف بھی نہیں ہے۔ خیر،
میری تو مانو کہ بس شریر میں جان نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے دوستوں نے چائے پلائی، کھانا گرم کر کے دیا اور سونے کے لیے کمرے میں بھیج دیا۔ پوری رات میں بخار میں تپتا رہا اور عجیب اور غریب میرے ساتھ کمرے میں واقعات ہوتے رہے۔ ایسا لگتا جیسے کوئی کمرے میں ہے اور کوئی چل رہا ہے۔ میں بخار کی وجہ سے غنودگی میں تھا، لیکن خوف مسلسل میرے اندر تھا۔ خیر صبح ہوئی، جب میرے دوستوں نے آ کے مجھے دیکھا تو میں بخار میں تپ رہا تھا، اور وہ مجھے دیکھ کے پریشان ہو گئی کہ میرے جسم میں ایسے نشان تھے جیسے کسی نے مجھے کھروچا ہو۔ وہ جلدی سے ڈاکٹر کو لے کر آئے۔ ڈاکٹر نے مجھے چیک اپ کیا اور کچھ دوائیاں دیں، اور اس شریر کے نشانوں کے بارے میں جب ڈاکٹر سے پوچھا میرے دوستوں نے، تو وہ بولے کہ شاید انہیں کوئی الرجی ہو گئی ہوگی۔ خیر ڈاکٹر تو چلا گیا، لیکن شام تک میری طبیعت کچھ سنبھلی۔ جب مجھے ہوش آیا تو دوستوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تمہارے جسم میں الرجی کیسے ہو گئی؟ وہ بھی اب سمجھ چکے تھے، لیکن ظاہر ہی ہے ڈاکٹر تو اس بات پہ یقین نہ کرتا، اس لیے انہوں نے اسے تو کچھ نہ کہا، لیکن انہوں نے یہی بولا کہ تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم بال بال بچ گئے۔ اور اس کے بعد میں نہایا دھویا، میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور آیت الکرسی کا ورد کیا، قرآن پاک پڑھا اور اپنے اوپر دم کیا۔ تو آہستہ آہستہ میری طبیعت بحال ہوئی، لیکن اس واقعے کے بعد میں کوئی ہفتہ کا آفس نہ جا سکا۔ جی تو ویورز، یقیناً آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیے، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔